جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ صبح ہو رہی تھی۔ عمران کی آنکھیں بوجھل تھیں اور وہ فون پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا، بلیک زیرو، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یا تم پچھلی رات طلسم ہوشربا کی 7ویں جلد پڑھتے رہے ہو؟ یا صبح ہوتے ہوتے آنکھ لگ جانے پر خواب میں اجرا ہائے ہفتے بلا تو نظر نہیں آئے؟ یقین فرمائیے جناب، میں تنہا نہیں تھا، صفدر بھی میرے ساتھ تھا۔ اس پر تو آپ کو بے حد اعتماد ہے۔ تم ڈفر ہو بالکل، اس سے بھلا میں کیسے پوچھ سکتا ہوں جبکہ تم پچھلی رات ایکسٹرو کا رول ادا کر رہے تھے؟ عمران صاحب کی حیثیت سے پوچھ لیجئے۔ اچھا، میں نے یقین کر لیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ مگر جناب، میں خود بھی حیرت میں ہوں کہ وہ بچہ کیسا تھا۔ سپارسیہ کیا بلا ہے؟ ریامی کس چڑیا کا نام ہے؟ اس نے کہا تھا۔ جی ہاں، زہرا ہی کہا تھا۔ یعنی وہ زہرا کا باشندہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرا والوں نے اپنے سیارے کو سپارسیہ کا نام دے رکھا ہے۔ کیا فضول بکواس شروع کر دی تم نے؟ ارے ڈفر، وہ کسی قسم کا ٹرانسمیٹر رہا ہوگا۔ میں نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ صفدر کا بیان ہے کہ اس کے ہاتھ میں گرم گرم گوشت ہی تھا۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور اس وقت بھی وہ بچوں کی طرح ہاتھ پیر پھینک رہا تھا۔ پلاسٹک کے جتنے پتلے کہو بنا کر تمہیں دے سکتا ہوں، وہ تمہیں گوشت ہی گوشت معلوم ہوں گے، مگر آپ انہیں زندگی نہیں بخش سکتے۔ بلیک زیرو نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اس مشینی دور میں یہ ناممکن نہیں ہے۔ تم اسے زندگی نہیں کہہ سکتے، وہ کسی قسم کا میکنزم ہی رہا ہوگا۔ یہ مصنوعی سیاروں کا دور ہے بلیک زیرو۔ کیا کبھی تمہارے وہم میں بھی یہ بات تھی کہ آدمی کے بنائے ہوئے سیارے زمین کے گرد چکر لگائیں گے؟ آپ کچھ بھی کہیے، لیکن تم مطمئن نہیں ہو سکو گے۔ دیکھو، وہ تو صرف بچہ تھا۔ تم کافی گرانڈیل واقع ہوئے ہو۔ میں تمہیں اٹھا کر پٹختا ہوں، لیکن اگر دھماکہ نہ ہوا تو میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا۔ میں نہیں سمجھا۔ شاید اسی دھماکے کے ساتھ تمہاری تقدیر بھی پھوٹ چکی ہے۔ عقل کو اپنی جگہ پر لاؤ، ورنہ میں کوئی دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ ویسے آپ رات کو دن کہیں تب بھی مجھے اس سے انکار نہیں ہوگا۔ بلیک زیرو نے غصے لے لہجے میں کہا۔ ایڈیٹ، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سر سلطان کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسے کچھ دیر انتظار بھی کرنا پڑا، لیکن کیونکہ سر سلطان باتھ روم میں تھے، تقریباً 10 منٹ بعد وہ ان سے گفتگو کر سکا۔ آپ نے کیا کیا؟ عمران نے پوچھا۔ رحمان صاحب نے پچھلی رات خود بھی فون کیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ وہ تم سے نہ الجھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیکرٹ سروس والوں نے اسے کسی مسئلے پر پوچھ گچھ کرنے کے لیے روک دیا ہے، اور تم آج کل سیکرٹ سروس والوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ سرخ ڈبے کا تذکرہ آیا تھا؟
عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن انہوں نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، یہی کہتے رہے کہ وہ ان کا ایک نجی معاملہ ہے۔ اس ڈبے کے لیے بتیرے ناکردہ گناہ بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عمران نے اسی رات کی داستان من و عن دہرا دی۔ نہیں عمران، تم نشے میں تو نہیں ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ نشے سے مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا بکواس تھی؟ حقیقت تھی، اور اس کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ دولت نگر کے باشندوں سے اس دھماکے کے متعلق پوچھا جائے۔ آہا، ٹھہرو، کیا یہ واقعہ دولت نگر ہی میں پیش آیا تھا؟ جی ہاں۔ تب پھر مجھے اس دھماکے کی اطلاع مل چکی ہے، مگر عمران تمہاری کہانی پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اچھی بات ہے، تو اب میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھوں گا، لیکن اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ آپ ڈیڈی کو مجبور کیجئے کہ وہ اس پیکٹ کا راز ظاہر کر دیں۔ آپ انہیں مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز سے نقص امن کا خطرہ ہو اسے نجی قرار دے کر قانون کی زد سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ہاں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مگر تمہاری کہانی، سوال یہ ہے، اگر یہ کہانی محض اس ڈبے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہی گھڑی گئی ہو تو تب بھی ایسی کوئی بری بات نہ ہوگی، کیونکہ میری نیک نیتی پر آپ شبہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ میں ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور یہ تو آپ جلد ہی دیکھ لیں گے کہ اس کہانی میں کتنی حقیقت تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس ڈبے میں کیا ہوگا؟ اگر مجھے یہی معلوم ہوتا تو آپ کو کیوں تکلیف دیتا؟ اور پھر یہ ڈیڈی کا معاملہ ہے، اس لیے آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، ورنہ ایسے معمولی کام میں اپنے انتہائی گدھے قسم کے ماتحتوں سے لے لیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ڈیڈی کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ بڑے سعادت مند نظر آ رہے ہو آج کل۔ ہمیشہ سے ہوں جناب، مگر انہیں کیا پڑی ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی قیمت گوشت پوشت کے آدمیوں سے زیادہ ہے۔ باپ بیٹوں کے جھگڑے میرے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ خیال رکھیے کہ شفیق باپ ہونا اولاد کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ارے تم مجھے تعلیم دینے بیٹھے ہو؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آ گیا غصہ؟ اسی کو آن کہتے ہیں جناب، اور یہی چیز بچوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر کسی بچے کا مشورہ آپ کے ذاتی تجربات پر بھاری ہو تو اسے خود بھی تولنے کی کوشش کیجیے۔ اسے رد کر کے آپ اپنے بچے کو غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، صبح ہی صبح مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ سر سلطان نے خفت آمیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ اچھی بات ہے جناب، براہ کرم اس ڈبے، میں انتہائی کوشش کروں گا۔ سر سلطان نے کہا اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تنویر بکھرا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس نے کسی عورت کی چیخیں سنی تھیں، اور آنکھیں کھلتے ہی اسے شدید ترین بدبو کا بھی احساس ہوا تھا، اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت قریب ہی کھڑی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، لاش لاش! لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے، اور تنویر نے محسوس کیا کہ وہ سڑک کے کنارے ایک ایسے بڑے ڈرم میں کھڑا ہوا ہے جس میں لوگ کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینکتے ہیں۔ اچانک وہ اتنا نروس ہو گیا تھا کہ ڈرم سے باہر نکلنا بھی بھول گیا۔ غلاظت کے ڈرم کے گرد بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، اور لوگ تنویر سے استفسار کر رہے تھے،
لیکن تنویر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اگر وہ میلے کچیلے اور گھٹیا قسم کے لباس میں ہوتا تو نچلے طبقے کے شرابیوں کی سی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو بہترین قسم کے سوٹ میں تھا اور صورت سے بھی کسی بڑی پوزیشن کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی بکھلاہٹ پر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کے متعلق معلوم کرنا چاہتے تھے۔ دفتن ایک سفید فام غیر ملکی بھیڑ ہٹاتا ہوا ڈرم کے قریب آیا۔ آؤ، تم پریشان معلوم ہوتے ہو، اس نے تنویر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس وقت تنویر کو یہ آدمی رحمت کا فرشتہ ہی معلوم ہوا۔ وہ ڈرم سے باہر کود آیا۔ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے کیونکہ غیر ملکی نے بڑے غصیلے لہجے میں انہیں ڈانٹا تھا۔ تنویر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سفید فام اجنبی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے ایک شاندار کیٹلاگ کے قریب لایا اور اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا انگریزی میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ لیکن تنویر کو اس کا لہجہ انگریزوں کا سا نہیں معلوم ہوا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا اور اجنبی دوسری طرف سے اسٹیئرنگ کے سامنے آ بیٹھا۔ کار چل پڑی۔ تم مجھے کوئی شریف اور اچھے خاندان کے آدمی معلوم ہوتے ہو، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایسی حالت میں کیا کہوں، تنویر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا بتائے گا۔ ویسے وہ اس کا ممنون ضرور تھا کیونکہ اس نے اسے ایک بہت بڑی الجھن سے نجات دلائی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کن حالات سے دوچار ہو۔ مجھے تم سے بے حد ہمدردی ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے ملازم کا شکار ہوں، تنویر ہکلایا، مگر اس بے ساختہ قسم کے جھوٹ پر تنویر کو ندامت بھی ہوئی۔ ویسے جملہ قطعی غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اگر وہ اب اس کی تردید کرتا تب بھی مزید خجالت کا سامنا کرنا پڑتا، لہٰذا وہ اپنے اسی بیان کو طول دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا باپ بہت مالدار ہے، ارب پتی سمجھ لو، اور میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ لیکن میری ماں سوتیلی، جو لاولد ہونے کی بنا پر مجھ سے دشمنی رکھتی ہے، اکثر میرے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی رہتی ہے۔ پچھلی رات میں معمول سے زیادہ شراب پی گیا تھا، اتنی کہ مجھے ہوش نہ رہا اور اس نے موقع غنیمت جان کر مجھے غلاظت کے ٹب میں پھینکوا دیا۔ وہ اکثر اسی قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے تاکہ میری بدنامی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میرا دولت مند باپ مجھ سے بیزار ہو جائے، مجھے محروم الوراثت کر دے، مجھے جو گزرن ملتا ہے اس سے محروم ہو جاؤں، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ اجنبی نے افسوس ظاہر کیا۔ 35 سال۔ تمہارے باپ کی 60 سال۔ تمہاری سوتیلی ماں زیادہ سے زیادہ 25 سال۔ تنویر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اوہو، تم سے 10 سال چھوٹی، اور وہ یقیناً بہت حسین ہوگی۔ تبھی تو اس بوڑھے نے… ارے اس انداز میں ان کا تذکرہ نہ کرو، تم میرے والدین کی توہین کر رہے ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شور، اجنبی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم مشرقی لوگ واقعی بڑے بے وقوف ہوتے ہو۔ کیوں؟ آخر تمہارے والدین کو تمہاری کتنی پرواہ ہے؟ بالکل نہیں،
تنویر نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم خود اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کس طرح؟ میں نے اس کے متعلق بہت سوچا ہے، لیکن میرے پاس میرا نجی سرمایہ نہیں ہے اور کسی کی نوکری مجھ سے ہو نہیں سکے گی، کیونکہ میری عادت حکومت کرنے کی ہے۔ قدرتی بات ہے، کیونکہ تم اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ پھر میں اپنے پیروں پر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں بتاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے تم سے بے حد ہمدردی ہو رہی ہے، مگر پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جانے دوں گا۔ تنویر تذبذب میں پڑ گیا۔ اچھی بات ہے، تم مجھے اپنا پتہ بتا دو، میں آج شام کو تم سے مل لوں گا، اس نے کہا۔ نہیں، فی الحال تو تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہے ہو، تمہیں ناشتہ میرے ساتھ کرنا پڑے گا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، ممکن ہے میری صحبت میں تم بوریت محسوس کرو، مگر گھر پر تمہیں جوان لوگ بھی ملیں گے اور تمہاری ساری کوفت ختم ہو جائے گی۔ اوہ میرے خدا، تم ساری رات غلاظت کے اس ٹب میں پڑے رہے تھے؟ تنویر کچھ نہ بولا۔ بولتا ہی کیا؟ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے اس نے اپنے باپ رحمان صاحب کی آواز سنی۔ یہاں آفس میں آ جاؤ، انہوں نے کہا، لیکن عمران اندازہ نہ کر سکا کہ آواز میں غصہ تھا یا بیزاری، یا پھر وہ ہر قسم کے جذبات سے آری ہی تھی۔ کیوں؟ تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے؟ میں کھلے عام آپ سے مل کر کھیل نہیں بگاڑنا چاہتا، مگر بات کیا ہے؟ اشارتاً ہی بتا دیجئے۔ کچھ نہیں، تم میرے پاس آؤ۔ رات کو گھر آؤں گا، ورنہ ذرا سی بد احتیاطی بھی مجھے موت کے منہ میں لے جائے گی۔ تم دولت نگر والے دھماکے کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں نے سنا تھا کہ دھماکہ ہوا تھا، بس۔ مگر سر سلطان، کسی کا نام نہ لیجئے، میں رات ہی کو آپ سے مل سکوں گا۔ اچھی بات ہے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا۔ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ بیٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ سلیمان نے پرائیویٹ فون پر کال کی اطلاع دی۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ فون پر دوسری طرف جولیانا فٹر واٹر تھی۔ ایک بہت ہی خاص قسم کی اطلاع ہے جناب، اس کے عوض آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ کہو۔ میں آج صبح آپ کے بتائے ہوئے مقام پر گئی تھی، وہاں میں نے تنویر کو غلاظت کے ایک ڈرم میں کھڑا پایا، اس کے گرد بھیڑ اکٹھا تھی۔ اور وہ بے حد خوش نظر آتا ہوگا۔ جی ہاں، بے حد۔ جولیا ہنس پڑی۔ پہلے بات ختم کرو۔ عمران بحیثیت ایکسٹروور آیا۔ جی ہاں، اسے وہاں سے ایک سفید فام غیر ملکی اپنی کار میں لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ کوئنس روڈ کی 18ویں عمارت میں۔ تم خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ بات کی تفصیل سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بوڑھا ہیف ٹریک ہی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ تنویر ہی تھا؟
آپ کو علم ہی ہوگا کہ عمران نے اسے کہاں ڈالا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، پچھلی رات تنویر بے ہوش ہو گیا تھا اور عمران اسے کوڑا کرکٹ کے ایک ٹب میں پھینک آیا تھا۔ جی ہاں، اور ہیفٹریک اسی ٹب سے اس کو نکال کر ساتھ لے گیا ہے۔ اس وقت اس عمارت کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ خاور۔ دولت نگر کے دھماکے کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ اوہ، وہ پراسرار دھماکہ، اس سے وہاں کی درجنوں عمارتیں کریک ہو گئی ہیں اور زمین پر ایک جگہ ایک غار سا پایا گیا ہے جس کے گرد جھلسنے کے نشانات ملے ہیں۔ اور کچھ؟ دھماکے کے اسباب ابھی تک نہیں معلوم ہو سکے۔ ماہرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی قسم کا بم نہیں تھا۔ آتش گیر مادہ کے متعلق وہ بالکل خاموش ہیں، ابھی تک نہیں بتا سکے کہ اس آتشی مادے کی نوعیت کیا تھی۔ گڈ، تمہارا کام اطمینان بخش ہے۔ جناب کا بہت بہت شکریہ، مگر کیا آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ کر دیا، مگر آئندہ خیال رہے کہ آپس کے معاملات میں میری آڑ کبھی نہ لینا۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ تنویر پر کیا گزری۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ صفدر پہلے ہی سے اس کی فکر میں ہے، میں اسے تنویر کے متعلق ہدایات دے چکی ہوں۔ میں یہی سوچتی کہ تنویر آپ ہی کی ایما پر اس عمارت میں داخل ہوا ہے، لیکن تنویر کی حالت سے یہ نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بہت پریشان اور کچھ نروس سا نظر آ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے ٹب سے بھی برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت اس ٹب میں کوڑا پھینکنے گئی تھی، لیکن پھر لاش چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ ہیفٹریک اور تنویر کی ملاقات محض اتفاقیہ ہی ہو سکتی ہے، یا پھر ہم لوگ اس کی نظروں سے پوشیدہ ہی نہ ہوں، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ تنویر سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو اطلاع دیے بغیر ہی صفدر کو اس کے متعلق ہدایات دی تھی۔ گڈ، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ اب میں نے تمہیں بالکل معاف کر دیا۔ ویسے تمہاری یہ حرکت دلچسپ ضرور تھی۔ عمران بری طرح بکھلا گیا تھا۔ عمران ایکسٹرو کی آواز میں ہنسا، پھر بولا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ صفدر سے جو کچھ بھی معلوم ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ وہ آج کسی نہ کسی طرح اس عمارت میں داخل ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے وہ بہت چالاک ہے۔ مجھے اپنے بعض ماتحتوں پر فخر ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کر رہا تھا۔ نیچے آ کر اس نے کار سنبھالی اور اس طرف چل پڑا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔